اگر آپ کو کسی لڑکی والی آئی ڈی سے فرینڈ ریکویسٹ آئے تو رومانوی سپنوں میں کھونے سے پہلے اس ویڈیو میں بتائے گئے 6 طریقوں سے جانچ پڑتال کر لیں تو اسکرین شاٹ والی بلیک میلنگ اور اپنا قیمتی وقت اور پیسہ کسی غلط جگہ ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر اس کا نام کیوٹ پیری، باربی ڈول، پرنسس وغیرہ سے ملتا جلتا ہو تو سمجھ جائیں کہ ابھی آپ کے مقدر پر چائے طریقے کے سائے نہیں چھٹے اور فوری فرینڈ ریکویسٹ ریجیکٹ یا بلاک کر دیں کیونکہ 99% فیک اکاؤنٹ ہے۔ لیکن اگر اس کا نام انسانوں والا ہے تو سٹیپ نمبر 2 پر چلے جائیں۔ اب اس کی وال کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ اکاؤنٹ کب بنا تھا۔ اگر تو اس نے کل، پرسوں، ایک ہفتہ پہلے یا اسی مہینے اپنا یہ اکاؤنٹ بنایا ہے اور آپ کو ان باکس بھی بھیج دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے اندر سے نکلنے والی مقناطیسی لہروں نے اس لڑکی کو دنیا کے کسی دوسرے کونے سے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، بلکہ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ کوئی گیم کر رہا ہے یا پھر کوئی غفوراً آپ کے اسکرین شاٹ بنانے یا اکاؤنٹ اڑانے کے چکر میں ہے۔ لہٰذا اسی سٹیپ پر اپنی تفتیش ختم کر دیں۔ لیکن اگر اس کی پروفائل تازہ نہیں ہے بلکہ 1 سال سے پرانی ہے تو پھر آپ اپنی تفتیش جاری رکھتے ہوئے سٹیپ نمبر 3 پر عمل کریں۔ نمبر 3، اب آپ لڑکی کی وال پر اس کے اباؤٹ سیکشن کا جائزہ لیں۔ اگر تو اس نے اپنی انفارمیشن میں اپنی تعلیم، لمس، کینیڈ کالج، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم، ڈی پی ایس، این سی اے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج وغیرہ لکھی ہے تو آپ کی جانچ پڑتال یہی مفقود ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو اپنی ماں کی تمام دعائیں بھی لگ جائیں تو بھی آپ کو لمس، این سی اے، آئی بی اے، ڈاکٹر یا انجینئر لڑکی خود سے کبھی میسج کر کے دوستی کی خواہش کا اظہار نہیں کرنے والی۔ لیکن اگر اس نے کچھ نہیں لکھا بلکہ کسی سرکاری اسکول یا کالج سے ایف اے یا بی اے کیا ہو تو پھر آپ کی امید ابھی بھی قائم ہے۔ سٹیپ نمبر 4 پر جائیں اور اپنے نصیب کی بارش اپنے چھت پر ہونے کی امید جوان رکھیں۔ سٹیپ نمبر 4، اب آپ دوشیزہ کی گزشتہ 30 دن کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں۔ اگر تو اس کی تمام تر پوسٹس تصویری شکل میں ہیں، مطلب کہ اس نے کسی پوسٹس شیئر کی ہیں اور خود سے کبھی کوئی پوسٹ نہیں کی، یا زیادہ سے زیادہ یہ پوسٹ کی ہو کہ آج میرے سر میں بہت درد ہے، یا گڈ مارننگ گائز، یا میں اس تصویر میں کیسی لگ رہی ہوں، یا آج صبح سے طبیعت بہت خراب ہے وغیرہ، تو اب میرے بھائی بوجھل دل کے ساتھ اپنا یہ شرمندگی والا سفر یہی روک لے، کیونکہ یہ کوئی پرانا کھوچل قسم کا ویلا مشٹنڈا ہے جس کا کام آپ جیسے مفت کے ٹھرکیوں کو بیوقوف بنانا ہے اور لوڈ مانگنا ہے۔ لیکن اگر اس کی پوسٹ سیاست، سماجی پہلو، اپنے پرسنل حالات زندگی سے متعلق ہوں جن سے لگے کہ یہ سب اس نے خود لکھا ہے تو پھر اپنے من مندر میں بجنے والی گھنٹیوں کے ساتھ سنتے رہیں اور اگلے سٹیپ نمبر 5 پر پہنچ جائیں۔ نمبر 5، اب آپ نے اس لڑکی کی پروفائل فوٹو پر موجود کامنٹس کا بغور جائزہ لینا ہے۔ اگر تو اکثریتی کامنٹس آپ جیسے واجبی شکل و صورت کے ہر عمر کے ٹھرکی حضرات کر رہے ہیں جن میں ان پڑھ ویلے لوگ بھی شامل ہیں، تو پھر اے میرے بدقسمت دوست، تمہیں اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح محبت میں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ خاموشی سے اس کی وال سے واپس چلے جاؤ اور اچھے وقت کا انتظار کرو۔ لیکن اگر کامنٹس میں مہذب قسم کے لوگ نظر آئیں جن میں ایک آدھ اس کا فیملی ممبر بھی شامل ہو تو پھر حوصلہ جوان رکھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کی سن لی ہو۔ سٹیپ نمبر 6 پر تشریف لے جائیں۔ نمبر 6، اب آپ اس لڑکی کی فرینڈ لسٹ اگر پبلک ہے یا پروفائل کامنٹس میں موجود اپنی عمر کے لڑکوں سے شکل و صورت، کوالیفیکیشن اور نوکری کے حساب سے اپنے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ یقیناً وہ سب لوگ شکل و صورت میں آپ سے بہتر اور
تعلیم و سٹیٹس کے اعتبار سے آپ سے اوپر ہوں گے، لیکن گھبرانا نہیں، بلکہ باتھ روم میں جا کر اپنے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھٹے مارے، تولیے سے منہ رگڑ رگڑ کے صاف کرے، اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس لڑکی کو کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا جو تم سے بہتر لوگوں کی موجودگی میں تمہارے پیچھے پڑ گئی؟ آپ کی تفشیش یہی ختم ہو گئی، لیکن اگر شومئی قسمت سے اس لڑکی کی لسٹ میں آپ سے زیادہ شوخے اور ناکام لوگ پائے جاتے ہیں تو پھر ابھی مجھ سے کہیں تھوڑی سی باقی ہے زندگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی کہانیاں سننے کے لیے امانس ویلوگز یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔